الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على خاتم النبيين لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو اللہ کریم جل شانہ و من والہ کا احسان عظیم کہ جس پاک پروردگار نے ہم سب کو آج کے اس پاکیزہ اجتماع میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی جمعۃ المبارک کی عظیم اجتماع ہے اور آج کے دن میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ اس لمحے انسان کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ان گھڑیوں میں ہماری یہ دعا قبول فرمائے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اپنے محبوب کے پیارے صحابہ، محبوب کی پیاری آل پاک کی محبت سے ہمارے سینے منور رکھے۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں شیطان کے وسوسوں، شیطان کی جماعتوں، شیطانی عقائد، شیطانی نظریات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیز دوستو یاد رکھیے کہ ہمیشہ با ادب با مراد ہوتا ہے اور بے ادب بے مراد ہوتا ہے۔ ادب کرنے والا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ ہوتا ہے، بے ادبی کرنے والا
اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مردود لعین شیطان ہو جاتا ہے۔ ادب ہی تھا جس نے فرشتوں کو معزز، محتشم اور لائق تکریم بنایا۔ بے ادبی ہی تھی کہ لاکھوں کروڑوں برس عبادت کرنے والے عزازیل کو شیطان اور مردود بنا دیا۔ ہمیشہ کوشش کیجیے کہ ایسی محافل اور مجالس کو اختیار کریں جہاں پر اللہ کی بارگاہ کا بھی ادب موجود ہو، اللہ کے محبوب کی بارگاہ کا بھی ادب موجود ہو، اللہ کے محبوب کی محبوب صحابہ کا ادب بھی موجود ہو، اور محبوب کی پیاری آل پاک کا ادب بھی موجود ہو، اور قیامت تک آنے والے جتنے اولیاء کاملین ہیں جن دلوں میں ان کا ادب موجود ہوگا، یقین جانے ان کی دنیا بھی آباد ہوگی، ان کی آخرت بھی آباد ہوگی۔ قرآن کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آج موضوع سخن بنایا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک حرف بڑا خوبصورت ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بڑا خوبصورت ہے۔ پیر بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو آپ کی اماں نے داخل کروایا مدرسے میں کہ جاؤ بیٹے قرآن کا علم حاصل کرو، تو پیر بلے شاہ سرکار مدرسے میں داخل ہوئے، اور جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہیں سب مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جس نے چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کیا ہے وہی داتا علی حجویری اور خواجہ اجمیری بنا ہے۔ تو آپ کی اماں نے آپ کو داخل کروا دیا مدرسہ میں، آپ روزانہ تشریف لے جاتے پڑھنے کے لیے، روزانہ واپس آتے، ماں سے ملتے، سلام کرتے، ادب کرتے، تو ماں پوچھتی تھی بیٹے کیا پڑھا ہے؟ عرض کرتے اماں الف پڑھا ہے۔ روزانہ یہی جواب، روزانہ 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے، 3 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے۔ ماں کہتے بیٹے تیرا اتنا دماغ کمزور تو نہیں ہے کہ تو الف کے بعد با کو نہ پڑھ سکے یا با کے بعد تا کو نہ پڑھ سکے؟ جب بھی میں پوچھتی ہوں تو ابھی الف کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے۔ عرض کی اماں الف سے اللہ ہے، اللہ کی پہچان ہوگی تو بلے آگے بڑھے گا نا، اللہ کی پہچان ہوگی تو آگے بڑھیں گے نا۔ ہمارا بچہ تو مدرسے داخل ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس چھتی چھتی ہے میں آج گیا ہے شام کو حافظ پڑھ کے ڈگری لے کے آ جائے، چاہے پڑھنا کک بھی نہ آتا ہوئے، قرآن دی الف بے دی سمجھ ہی کوئی نہ ہوئے۔ سجنا ان لوگوں سے پوچھو سیدنا فاروق اعظم ہے، شاگرد ہو تو ایسا، استاد ہو تو ان جیسا۔ سیدنا فاروق اعظم قرآن پڑھنے والے ہیں اور سید المرسلین قرآن پڑھانے والے ہیں۔ پڑھانے والا شاگرد صحابی ہے تو جو پڑھانے والا جو استاد ہے وہ امام الانبیاء ہے، تو جو پڑھنے والے شاگرد ہیں وہ صحابہ کے دل کے جانی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے عدالت کا اور انصاف کا تاج عطا فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں، سرکار کے پاس پڑھنے والے صحابہ معمولی نہ سمجھا کرو، سرکار کا ایک ایک صحابی جنت کا نگینہ ہے، جنت کا حسن ہے تو میرے نبی کے صحابہ سے ہے۔ میرے آقا کا کوئی بھی صحابی چاہے کسی نے ایک کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً موت آ گئی، اس جیسی پوری کائنات نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کے صحابہ سارے شان والے ہیں، سارے آنے والے ہیں، صدیق و فاروق کی تو کیا ہی بات ہے نا۔ دنیا کے سکول میں پڑھنے والے ہر سکول کی جناب وہ کوشش ہوتی ہے، اور آپ بینر لکھے ہوئے دیکھتے ہوں گے جب یہ ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں اسکولوں کے، اور وہ بینر کیا ہمارے اسکول کا رزلٹ 100% ہے،
اکیڈمیز کے بینرز ہوتے ہیں، اکیڈمی والے کہتے ہیں ہمارے جو اکیڈمی کا رزلٹ ہے 100% ہے، ہمارا بچہ فیل نہیں ہو سکتا، ہمارا بچہ فیل۔ بڑے سے بڑے کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر تعلیمی اداروں کے اساتذہ بڑے قابل ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا رزلٹ 100% کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ، ہر بچہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہماری ٹیچر کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں کا پڑھا ہوا ہے، کوئی کہاں کا، باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں۔ تو ان سے سوال پوچھو، ان سے جا کے پوچھو کیا جن کے پاس یہ ڈگری ہے، کسی کی ڈگری کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا استاد ہے جو یہ پڑھ کے آیا ہے کبھی بھول نہیں سکتا؟ جو بھی استاد جتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والا ہو، ٹیچنگ کرنے والا ہو، بڑے سے بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، کبھی کسی کی ڈگری کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوتا جو ہم نے اس کو پڑھا دیا ہے یہ کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ ایون کہ مدارس کی یونیورسٹی کے اندر، مدارس کے سند کے اوپر بھی یہ نہیں لکھا ہوتا، کسی بھی سند کے اوپر نہیں لکھا ہوتا یہ جو ہم نے اس کو پڑھا دیا یہ کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ ارے جس استاد کی ڈگری کے اوپر یہ لکھا ہوا نہیں کہ جو اس نے پڑھا کبھی بھول نہیں سکتا، اس کے شاگرد ایک اکیڈمی میں، کالج میں، اسکول میں 100% کامیاب ہو سکتے ہیں، تو جس معلم انسانیت، جس رہبر انسانیت، جس خاتم النبیین، جس رحمت للعالمین، جس شفیع المذنبین کی شان یہ ہو کہ رب کا یا الرحمن علم القرآن، دنیا کا ہر انسان، دنیا کے انسان میں کسی کا شاگرد ہوتا ہے، لیکن شفیع المذنبین ایسے جس کو خود رحمان نے پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ ایسے استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ ایسے معلم انسانیت بنا کے بھیجے گئے ہیں، یہ ایسے قائد انسانیت بنا کے بھیجے گئے ہیں، یہ ایسے رہبر انسانیت بنا کے بھیجے گئے ہیں جنہوں نے کسی انسان سے علم نہیں حاصل کیا، کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، علم سے ناوقفیت رکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں امی نبی آیا ہے۔ امی کا معنی تو ہوتا ہے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، وہ پڑھا لکھا جو نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ میں نے کہا بے سمجھو، رب کہہ رہا ہے دنیا میں جس کا استاد نہ ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ دنیا میں جس کا دنیا دار کوئی استاد نہ ہو، یہ ایسے امی رسول ہیں، ایسے امی رسول الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ تو ایسے رہبر ہیں، رب نے پہلے محبوب کو پڑھایا، لکھایا، سکھایا، پھر انسان کو پیدا فرمایا۔ خالق الانسان فرمایا کہ انسان کی تخلیق ہی بعد میں ہوئی ہے، نبی کا علم پہلے آیا ہے، تو انسان کو سمجھ کیسی آئے گی کہ نبی کو کتنا علم ہے۔ اسی لیے تو آج انسان گم ہے ان وادیوں میں، کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے، کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے، کوئی کہتا ہے اتنا علم ہے۔ رب کہتا ہے تمہیں سمجھ کیسی آئے گی، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے نبی کو سب کچھ دے دیا ہے۔ جب نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی اکیڈمی تھی، نہ کوئی استاد تھا، دنیا کے اندر کوئی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ ہر تخلیق سے پہلے میں نے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور ہر علم کے وجود سے پہلے میرے محبوب کو علم، سب علم عطا فرما دیے۔ الرحمن خلق الانسان۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا کی یونیورسٹیوں کے بڑے استاد کا اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہو سکتا، جو اتنا بڑا استاد ہو کائنات کا، اتنا بڑا معلم ہو کائنات کا، رب نے سب کچھ پڑھایا۔ پڑھانے کے بعد سورۃ اعلیٰ 30ویں سپارے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، یہ قرآن 30ویں سپارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ پوری ایک سورت ہی نہیں ہے بلکہ یہ ڈگری ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ڈگری ہے، محبوب کے علم کی ڈگری ہے جو رب نے عطا فرمائی۔ کیا اللہ نے اس میں مہر لگا دی کہ میں نے محبوب کو کتنا علم عطا کیا اور کس انداز کا علم ہے۔ میں دنیا کا کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ میں نے جو پڑھا ہے کبھی بھلا نہیں سکتا، لیکن جو علم میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، محبوبہ جو ہم نے تمہیں پڑھا دیا ہے کبھی آپ بھلا نہیں سکتے ہیں، جو ہم نے تمہیں پڑھا دیا وہ آپ کبھی بھلا سکتے، وہ آپ بھلا سکتے؟ ارے دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا کبھی فیل نہیں ہو سکتا، تو محبوب کی صفحہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے طالب علم صحابہ صدیق و فاروق عثمان و علی، یہ صحابہ کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ یہ صحابہ کیسے فیل ہو سکتے ہیں؟ ان صحابہ کی شان یہ ہے کہ تیرا میرا استاد تو بھول سکتا ہے اپنا علم، ان کا استاد کبھی بھی علم نہیں بھول سکتا ہے۔ ہمارے استادوں کو پڑھانے کے لیے دن اور رات کی محنت چاہیے۔ ایک بچہ ایک جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، اسکول والا اسکول میں پڑھتا ہے، پھر اسے اکیڈمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے معاشرے میں بغیر ٹیوشن کے بچہ پاس نہیں ہوتا، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے۔ اور جس تعلیمی ادارے میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہی استاد خود ٹیوشن دیتے ہیں۔ اسکول کے وقت میں اتنی توجہ نہیں ہے، ٹیوشن پہ بڑی توجہ ہوتی ہے۔ لیکن میرے نبی کا جو پڑھا ہوا شاگرد ہے نا سرکار کا، حضرت ابو ہریرہ جیسے، عرض کرتے ہیں سونے جو سنتا ہوں یاد نہیں ہوتا، جو سنتا ہوں وہ یاد نہیں ہوتا۔ کملی والے فرماتے ہیں میرے قریب اور سرکار نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر پھر جب جدا فرمایا ابو ہریرہ اب سناؤ کیا حال ہے؟ عرض کی سونا زمین و آسمان کی جتنے بھی باتیں پوچھتی ہیں مجھ سے پوچھ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، سرکار کے چچا جان ہیں، اور قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے، قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کرنے والے آ کے عرض کرتے ہیں سونا ماہیا محبوبہ میں قرآن سنتا ہوں مگر میرے اندر منتقل نہیں ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہیں باتیں بہت سی، تو مہربانی فرمائے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا آپ میرے قریب آ جائیں، جو جس طلب کے لیے کیا نبی نے ویسے ہی نوازا ہے اس کو، میرے آقا نے ویسے ہی نوازا ہے اس کو۔ حضرت عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، حضرت عباس نبی کی آل میں سے، سرکار نے خود فرمایا میری آل میں سے ہے۔ حضرت عباس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کریم آقا فرماتے ہیں میرے چچا عباس کے وسیلے سے میرے صحابہ جب تم دعا کرو گے اللہ بارش میں عطا فرما دے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قریب جاتے ہیں، میرے کملی والے اور قریب فرماتے ہیں اور قریب آ جائیے، آپ قریب جاتے ہیں یہاں تک کہ سرکار کے لبوں سے لب مل جاتے ہیں۔ کتنے خوش وقت ہیں وہ صحابہ، سرکار کے لبوں سے لب مل جاتے ہیں۔ میرے کملی والے اپنے لعاب دہان والی زبان اپنے چچا کے قریب کرتے ہیں، کتنے قریب کہ چچا کے قریب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا میری زبان کو اپنے منہ میں لے لو۔ حضرت عباس سے سرکار کی زبان اپنے منہ میں لی، لعاب دہان مصطفیٰ حضرت عباس کے منہ میں جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں چچا پیچھے ہٹ جاؤ، جب پیچھے کرتے فرمایا آپ بتائیں کتنا علم آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کر فناس کی سین تک جہاں سے کوئی مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے عباس قرآن کا ایک ایک راز بتانے کو تیار ہے۔ عباس قرآن کا ایک ایک راز بتانے کو، ارے جس حضرت عباس کو سرکار نے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے اپنی زبان چسوائی، ان کے علم کی شان یہ تھی، تو جس حسین کو میرے نبی نے 40 دن تک زبان چسوائی، نہیں سمجھے ہو، نہیں سمجھے ہو، جس نبی نے اپنے چچا عباس کو ایک لمحے کے لیے زبان کا چسکا، زبان کا ذائقہ دیا، زبان کا مزہ دیا، اس حضرت عباس کے علم کی شان یہ ہے کہ قرآن کی الف سے لے کر آخر کی سین تک ایک ایک راز سے مطلع ہو گئے، اور جس حسین کو میرے نبی نے 40 دن تک زبان چسوائی، 40 دن تک زبان چسوائی، اس حسین پاک کی شان کیا ہوگی؟
اس حسین پاک کی شان کیا ہوگی؟ میرے نبی کی کلاس کا ایک ایک طالب علم جو ہے وہ جدا سے جدا ہے، وہ جدا سے جدا ہے، اس کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ باتیں سیکھا کرو، ان باتوں کو ذہن نشین رکھا کرو۔ یقین جانیں نہ آپ کی دنیا خراب ہوگی نہ آپ کی آخرت خراب ہوگی۔ اپنے دلوں میں محبت کو جگا دو، محبت کو جگا دو۔ کبھی کسی صحابہ کے لیے بغض نہ رکھو، کبھی اہل بیت اطہار کے کسی فرد کے لیے بغض نہ رکھو، کبھی اولیاء کرام کے لیے بغض نہ رکھو۔ محبت رکھو گے تو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب بغض آئے گا تو پھر سمجھو کہ تم مردود ہو جاؤ گے، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ حدیث مبارکہ سنیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں، بڑے شان والے صحابی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ نبی پاک کی صحبت میں بیٹھوں، سرکار کی صحبت میں، اور سب سے زیادہ حدیثیں بھی آپ سے روایت ہیں۔ بڑی کوشش ہوتی کہ کوئی لمحہ نبی سے جدا نہ ہو، اور جب بھی لنگر آتا تھا سرکار اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے، اپنے ساتھ سرکار کھلاتے۔ کبھی کبھی ان کی ڈیوٹی بانٹنے پہ لگ جاتی، ہریرہ یہ لنگر ہے، جاؤ صحابہ میں تقسیم کر کے آؤ۔ کبھی سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ لنگر ہے، مدینے کی گلیوں میں مدینے والوں کو تقسیم کر کے آؤ۔ یہ آقا کی لگائی ہوئی ڈیوٹی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت تک انسان اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ کتنے سوالوں کے؟ 5 سوالوں کے جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا حساب مکمل نہیں ہوگا۔ کون سے سوال ہیں؟ اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہیں زندگی دی تھی اسے کیسے گزاری؟ زندگی دی تھی اس زندگی کو گزارا کیسے ہے، کس طرح گزارا ہے؟ میرے دوستہ مجھے یہ بتا، کیا اس بارگاہ سے کوئی بات چھپا سکو گے؟ کوئی آپ کی بات پوشیدہ رہے گی؟ ایک ذرہ برابر، نقطہ برابر بھی آپ کی بات نہیں چھپ سکتی۔ اس نے قرآن میں فرمایا انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے سینے میں چھپی ہوئی ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ سینے کے اندر پوشیدہ، علیم بذات الصدور، سینے میں، سینوں کے اندر جو ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ کتنا، میں لطیف الخبیر، انہ لطیف الخبیر، میں کہ باریک سے باریک بات ہے نا، باریک سے باریک، وہ کیا بات جو ذہن میں خیال پیدا ہو، ذہن میں خیال پیدا ہو، تصور پیدا ہو، تخیل میں آ جائے کوئی چیز، تصورات کی دنیا میں چلی جائے، رب فرماتا ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں۔ کوئی ایسا تمہارا معاملہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ کی ذات بے خبر ہو۔ اللہ نے جب پوچھنا ہے بتاؤ تمہیں زندگی دی تھی کیسے گزاری، کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے زندگی دی ہے نا، اور زندگی کے ساتھ اس زندگی کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ اور اللہ کی بندگی کا انداز کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت۔ بندہ سوچے کہ رسول کی اطاعت تو ٹھیک ہے، ہم نے رسول کو دیکھا ہے، اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت ہے وہی میری اطاعت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے وہ رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ فَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔
فرمایا کہ اگر رسول کو نہیں دیکھا ہے تو رسول کی محبت میں سرگرداں اللہ کے ولیوں کو دیکھ لو، اولیاء کاملین کو دیکھ لو، جیسا وہ کرتے رسول نے بھی ویسا کیا ہے، تم اسی طرح زندگی گزارو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہوگا زندگی دی تھی تو اس کو حق کے راستے میں گزاری یا منافقت یا جھوٹ کے راستے میں گزاری؟ اس زندگی کو رب کی رضا کے لیے بسر کیا یا تم نے خواہشات نفس کے لیے اس کو بسر کیا؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، شہنشاہی طبیعت تھی اور بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے ایک ریاست کی۔ آپ اپنے محل میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، باہر سے ایک فقیر آیا تو اس نے صدا لگایا ہے مسافر خانے میں رہنے والوں میری امداد کر دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم شہنشاہی چونکہ آپ کا ایک طور طریقہ تھا زندگی کا، اس کی بات سے برہم ہو گئے، باہر نکلے، فرمایا فقیرہ تمہیں یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ یہ تو میرا محل ہے، شاہی محل کو مسافر خانہ کہتے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا جی میں نے کہا ہے مسافر خانہ ہے یہ، کہا کہ نہیں یہ تو میرا شاہی محل ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ بتائیں، وہ فقیر تھا فقر والا، وہ کون سا فقیر تھا؟ کون سا فقیر تھا؟ آج تو ہمارے ہاں جو فقیر بنتے ہیں نا، یہ پیشہ کے اعتبار سے فقیر ہے، پیشہ ور فقیر۔ ضرورت مند فقیر وہ ہوتا ہے جس کی ایک مرتبہ ضرورت پوری ہو جائے پھر دوبارہ زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو کہتے ہیں ضرورت مند فقیر۔ جو آپ کو بار بار مانگتا ہوا دکھائی دے وہ ضرورت مند نہیں ہوتا، وہ پیشہ ور ہوتا ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو مسکین اپنے آپ کو ہے نا مسکین، کوئی کہے کہ میں مسکین ہوں میری مدد کرے تو کیا اس کی تعریف ٹھیک ہے؟ آقا فرماتے ہیں مسکین اس کو نہیں کہتے جو در در پہ جا کے ہاتھ پھیلاتا رہے، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ نہ ہو اور مارے شرم کے وہ مخلوق سے بھی سوال نہ کرے، مارے شرم کے مخلوق سے بھی سوال، وہ مسکین ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسکین نہیں جو بھیک کی آڑ میں کبھی قرآن اٹھا لیتے ہیں سر پر، مجھے اس قرآن کی قسم ہے میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں، ہٹے گٹے نوجوان جس کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے ہیں اس کے لیے تو بھیک مانگنا ویسے حرام ہے، چاہے ہاتھ پاؤں نہ بھی ہو پھر بھی بھیک مانگنا حرام ہے، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور مسجد کے اندر تو بدرجہ اولا حرام ہے۔ جو مسجد میں آ کر مخلوق سے سوال کرے، اللہ کے گھر میں آئے ہو تو اسی سے مانگو، اس مالک سے سوال کرو، اس خالق سے سوال کرو، اسے کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ جب مخلوق اس سوال کے جواب کو سمجھ جائے گی پھر کسی مخلوق کے در پر ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں سوالی آتے تھے، یا رسول اللہ محتاج ہوں فقیر ہوں، صحابہ سے کہہ دے میری مدد کرے، میرے قریب یہ نہیں کہتے تھے ابو بکر اس کی امداد کر دو، عمر اس کی امداد کر دو، عثمان اس کی امداد کر دو، علی اس کی امداد کر دو۔ آقا فرماتے ہیں کچھ ہے تیرے گھر میں سامان؟ یا رسول اللہ اتنا سامان ہے، فرمایا لے آؤ۔ اس کی بولی لگتی، سامان بیچا جاتا، کملی والے آقا علیہ السلام اس کے ہنر کے مطابق، جسامت کے مطابق کسی کو کلاڑی خرید کے دے رہے ہیں، کسی کو کدال خرید کے دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے جاؤ پتھر توڑو اور اپنی مزدوری کماؤ، جاؤ درخت کاٹو اپنی مزدوری کماؤ، خود بھی حلال کھاؤ اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاؤ۔ یہ سرکار کا طریقہ کار تھا۔ آج تو ہر نماز پہ سلام پھیرتے ہیں، ذکر کی بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی ہے، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی بات سے کھڑے ہو گئے۔ رب کا گھر ہوتا ہے رب سے مانگنے کے لیے، کس سے مانگنے کے لیے؟ اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اللہ پہ توکل تو رکھ، پھر دیکھ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل رکھنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے پوچھا ہے تمہیں زندگی دی تھی اس کو کیسے گزارا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم
کہ دروازے پر جو وہ فقیر آیا تھا نا، فقیر، جب حضرت ابراہیم بن ادھم گرم ہوئے کہ تو میرے شاہی محل کو کہتا مسافر خانہ؟ مسافر خانے تو وہ ہوتے ہیں جو کسی سڑک کے برابر بنے ہوتے ہیں، جہاں مسافر آیا بیٹھا پھر آگے چلا گیا۔ فقیر نے کہا اے ابراہیم بتاؤ تم سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں میرے بابا رہتے تھے۔ فرمایا کہ ان سے پہلے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میرے دادا رہتے تھے۔ فرمایا کہ اب وہ کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ وہ تو اب چلے گئے۔ فرمایا مسافر ہی ہمیشہ چلا جاتا ہے، مقیم کہیں نہیں جاتا ہے۔ بادشاہ تو وہ ہے جو جس مکان میں رہا پھر اس مکان کو کبھی چھوڑا نہ۔ آج تو یہاں ہے، کل تو خود یہاں نہیں ہوگا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، جس نے اس کے سفر کو سمجھ لیا اس کی منزل آسان ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے پھر بقیہ زندگی اللہ سے توبہ کی اور پھر بادشاہ بن کے نہیں رہے، درویش بن کے رہے۔ کتنے بڑے درویش بن کے رہے کہ جس راہوں سے گزرتے تھے بڑے بڑے راہ زن بھی راہبر بن جاتے تھے۔ بڑے بڑے اللہ کی بارگاہ سے دور لوگ جو ہیں وہ اللہ کے قرب میں آ جاتے تھے۔ تو اللہ کریم پوچھے گا، سوال کرے گا مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، زندگی دی تھی کیسے گزاری؟ پھر جسم دیا تھا، مضبوط جسم دیا تھا، 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 7 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، 4 ساڑھے 4 فٹ کا، اتنا قوی جسم، مضبوط جسم دیا۔ اتنا بڑا جسم دیا کہ تم نے دریاؤں کے رخ بھی موڑ دیے، تو نے پہاڑوں کو بھی ریزہ کر دیا۔ اتنا قوی اور تخلیقی جسم دیا کہ تو نے لوہے کو ہوا کے اندر اڑانے کی جسارت رکھی۔ تمہیں اتنا قوی اور طاقتور جسم دیا کہ ہلکی سی طاقت رکھنے والے پانی کے اوپر بھاری بھرکم تم نے جہازوں کو چلا دیا۔ اتنی بڑی بڑی قوتیں تمہیں دی تھی اس جسم کے ذریعے۔ بتاؤ اس جسم کو کہاں استعمال کیا تم نے؟ کیسے استعمال کیا؟ اے میرے جوان، اے میرے بزرگ، آپ یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ ساری زندگی جسم کو میں لوگوں کی نفرت کے لیے استعمال کرتا رہا، لوگوں کی عداوت کے لیے استعمال کرتا رہا، ساری زندگی اس وجود کو گناہوں کے دلدل میں دھونکتا رہا، ساری حیاتی میں اس جسم کی طاقت پر حرص و حواس اور حسد کرتا رہا، ساری حیاتی میں نے جسم کو شیطان کی راستے پر لگا دیا۔ کیا جواب دو گے؟ فرمایا کہ جسم تو میں نے دیا تھا، تو نے غیر کی مرضی پر کیوں چلایا؟ پھر اللہ پوچھے گا بتاؤ مال کیسے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ کمایا کہاں سے؟ خرچ کہاں پہ کیا؟ آج تیری کمائی تیری اولاد سے چھپ سکتی ہے، تیری کمائی تیری بیوی سے چھپ سکتی ہے۔ جس بیوی کے لیے تو رشوت کماتا ہے، جس بیوی کے لیے سود کا مال اکٹھا کرتا ہے، دوستہ اس بیوی نے قبر میں تیرے سوالوں کا جواب نہیں دینا۔ جس اولاد کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہے کہ میں اتنا بنا جاؤں کہ میری اولاد کے لیے آگے منزل آسان ہو جائے۔ دولت سے منزل آسان نہیں ہوتی، عمل سے منزل آسان ہوتی ہے، عمل سے منزل آسان ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، روایت کرتا حدیث ہے، مسند امام اعظم کے اندر موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفلس وہ نہیں جس کی جیب پیسے سے خالی ہو، مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا وجود نیک عمل سے خالی ہو۔ غریب اور محتاج وہ ہوگا جو اعمال سے خالی ہوگا۔ دولت کے اعتبار سے قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہونا، اعمال کے حساب سے ہونا ہے۔ آج ہمیں خبر ہے کہ ہماری کمائی کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے، یہ بھی ہمیں خبر ہے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ دولت تم نے کیسے کمائی؟ لوگوں کے حق مار کے کمائی تھی یا لوگوں کو خوش کر کے کمائی تھی؟
دولت تم نے حرام کے ذریعے سے کمائی تھی کہ حلال کے ذریعے سے کمائی تھی؟ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا بتاؤ لوگوں کے حق تو نہیں کھایا؟ ایک شخص تھا، ایک شخص فوت ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے لیے بلایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ سرکار جب تشریف لے گئے تو کملی والے آقا نے پوچھا، چہرہ دیکھ کر فرمایا اس کے ذمے کو قرض تھا؟ اس کے وارث کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 درہم اس کے ذمے قرض تھا۔ کتنا قرض؟ 2 درہم۔ کتنا؟ 2 درہم۔ ہم تو لاکھوں روپے ڈکار مار جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے، لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں لوگوں کے۔ بڑوں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں نا، اپنی سطح کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کا کتنا پیسہ کھا گئے ہم پرواہ نہیں کرتے۔ 2 درہم تھے، سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اس کا بھائی سامنے آ گیا، یا رسول اللہ اس کی اولاد نہیں ہے، میں اس کا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں۔ فرمایا جس نے لینا ہے اس کے ساتھ بات کرو۔ اس سے بات کی گئی، دونوں راضی ہو گئے، سرکار نے جنازہ پڑھا دیا۔ دوسرا دن جب آیا نا، دوسرا دن کملی والے نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرا دن آیا، یا رسول اللہ، آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گیا اس کے گھر، کیا تم نے میت کا قرض ادا کر دیا؟ وہ اس وقت شخص اپنا پسینہ صاف کر رہا تھا، یا رسول اللہ بھی مزدوری کر کے جس کا قرض ہے نا اس کو 2 درہم قرض دے کے تو واپس آ رہا ہوں۔ میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، فرمایا جا اس کی قبر کو دیکھ، اللہ نے اس کی قبر بھی جنت بنا دی ہے۔ جس کا قرض دنیا میں اتر جائے اللہ اس کی قبر جنت بنا دیتا ہے۔ تو ہم اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس کا پیسہ کھا کے، یار مجھے لاکھ روپے قرض دے دی، لے لیا، پھر جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو سب سے بڑا دشمن بھی اسی کو سمجھا۔ کہتا ہے آج جس سے یاری دوستی توڑنی ہو وہ قرضہ دے دے یا لے لے، دوستی ختم، تعلق ختم۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہاں تو ہم کھا پی کے قبر کے نیچے جب جائیں گے تو پھر تو پورا حساب دینا پڑے گا، پورا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ 1 درہم بھی اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہوگا تو قیامت کے دن وہ سارے عمل دے بھی دے گا۔ اگر وہ قرض لینے والا راضی نہ ہوا تو رب نے اس وقت تک اس کو عذاب میں مبتلا رکھنا ہے جب تک اس کا قرض نہ ادا کر دے۔ پوری روئے زمین کا خزانہ قیامت کے دن اس 1 درہم کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے پوچھنا ہے، سوال پوچھنا ہے، دولت کہاں سے کمائی تھی، کہاں پہ لوٹائی تھی، کہاں پہ لوٹائی تھی۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے، یہ اب سفر کا مہینہ آ رہا ہے، پھر ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا۔ بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں، سارا سال ملاوٹ کی کمائی اکٹھی کی، رشوت کی کمائی اکٹھی کی، سود کے کاروبار سے دولت اکٹھی کی، لوگوں کے یتیم بچے بھتیجے یتیم ہو گئے ان کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اس کی دولت اکٹھی کی، تو ان سفر کے اندر اپنے کسی بابے کا کسی بزرگ کا عرس کرا دیا، اس پہ ایک دال کی دیگ چڑھا دی یا نان تقسیم کر دیے یا پھولوں کی چادر چڑھا دی یا کپڑے والی چادر چڑھا دی، اور میلاد کا مہینہ آیا تو محفل میلاد کرا دی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا 1 روپیہ خرچ کرو گے تو تم پر جہنم حرام جنت حلال ہو جائے گی۔ یہ نہیں سمجھا کہ مولوی صاحب نے کون سے والا روپیہ کہا تھا۔ حرام کی کمائی، پہاڑوں کے پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اگر 1 روپیہ حلال کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے حلال کی کمائی سے۔ آج کل تو اسی لیے تو ہماری محافل کے انداز بدل گئے، جہاں پر نیکی اور اصلاح علماء نے کرنی تھی وہاں پر 2 نمبر پیر آ کے قبضہ جما کے اسٹیجوں پر بیٹھ گئے اور 2 نمبر نعت خواں آ گئے جن کے ساتھ ڈھول اور ڈرم ہوتے ہیں، وہ ساز بجاتے ہیں، سرکار کے نعت نہیں پڑھتے، مذاق بناتے ہیں سرکار کے نعت۔ روپیہ پیسے کا سودا کر کے آتے، اتنے پیسے دو گے تو ہم تمہاری پروگرام میں آئیں گے۔ یہ جتنی ان کی کمائی ہے وہ ساری کی ساری حرام ہے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طے کر کے آنے والا، لینے والا وہ خود بھی حرام کما رہا ہے، دینے والا بھی حرام دے رہا ہے۔ ہم نے محافل کے رنگ کو بدل دیا، ربیع الاول آئے گی، سفر کا مہینہ آئے گا، بہت سے دوستوں کے میرے ساتھ رابطے، جی حضرت جی بڑا مندہ جا رہا ہے، بڑا مندہ جا رہا ہے، کیوں؟ محفلیں نہیں ہو رہی ہیں۔ میں کہ ظالمہ تو سرکار نے محفل کو کاروبار سمجھیا ہے۔ یہ پیشہ ور خطیب، پیشہ ور نعت خواں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جتنے بکاؤ مال ہے، مجھے بتاؤ کہ لفظ اسم محمد کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ بولیں، بولو، اسم محمد کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ قیمتیں ان کے ساتھ طے کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے طے کرتے ہیں قیمتیں؟ ہاں، ان کی خدمت خود سے دل کرے اس کی خدمت کرنا یہ جائز ہمارے، نبی کی مدد کرنے والے کی خدمت کرنا جائز ہمارے، سرکار نے خود کی ہے، اپنی چادر اتار کے دی ہے۔ سرکار کے بات بتانے والے کی خدمت کرنا یہ بہت اجر عظیم ہے، لیکن جو سودے بازی اس معاملے میں کرے کہ میں تمہیں نبی کی نعت سناؤں گا، مجھے اتنے پیسے دو گے، تمہیں نبی کی حدیث سناؤں گا، اتنے پیسے دو، سودے بازی، اور سرکار کے اسم پاک کا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک یہودی ہے، گناہگار ہے، مر جاتا ہے، لوگ روڑی پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے موسیٰ میرا دوست دنیا سے چلا گیا ہے۔ کون چلا گیا ہے؟ دوست چلا گیا ہے۔ یا اللہ کہاں پہ؟ فرمایا لوگوں نے اسے روڑی پہ پھینک دیا ہے، گندگی کے ڈھیر پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اٹھاتے ہیں، جا کر اللہ کے حکم پر غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں موسیٰ سارے یہ تو گناہ کرتا تھا، گناہگار تھا، اللہ کا نافرمان تھا۔ بھائی وہ تم کہہ رہے ہو نا، رب تو کہہ رہا میرا محبوب تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد رب سے پوچھا یا اللہ عمل کون سا اس کا اچھا تھا؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں اس کو نہیں دیکھ رہا، یہ صبح اپنی اس حال میں کرتا تھا کہ تورات کو کھولتا اور اس کے جس صفحے پر میرے محبوب کا نام اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس صفحے پر یہ میرے محبوب کا نام دیکھتا اس کو چوم کر آنکھوں میں لگاتا تھا۔ اے موسیٰ میں اپنے محبوب کے اسم یار کو دیکھوں یا اس کے کردار کو دیکھوں؟ اس وقت کا شخص اس کو خبر تھی اسم محمد کی قیمت کیا ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے نعت خون کو پتہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن رب پوچھے گا بتایا تجھے میں نے یہ سب کچھ دیا تھا، تم نے اس کو استعمال کیسے کیا؟ یہ کمائی کہاں سے آئی، کہاں لگائی؟ خدا نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ کیجئے۔ بے شک آپ کے محلے میں سادہ لفظوں میں نعت پڑھنے والا اس کی نعت سن لے، کوئی سرکار کی حدیث بیان کرنے والا سادہ ایک عالم دین ہے، اس سے سرکار کی ایک حدیث پاک سن لے، یا آپ کی قبول ترین محفل میلاد ہو جائے گی۔ سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو عامر فہیرہ، مدینہ شریف میں رہنے والے، سرکار مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں سے اٹھے سرکار جلدی سے صحابہ کے ساتھ، میں آؤ میرے صحابہ۔ سرکار اپنے اس غلام کے گھر پر چلے گئے، گھر پر جا کے دروازے پہ دستک دی، سرکار کے صحابی باہر آتے ابو عامر، میں بتاؤ کیا کر رہے تھے گھر میں؟ یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نہیں، بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ عرض کی سنا آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، خود دوبارہ وضو کیا، بچوں کو وضو کرایا ہے، اور بچوں کو بٹھا کر میں آپ کی باتیں کر رہا تھا، میرے بچے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ کملی والیہ میں آپ کی ولادت کی باتیں، آپ کے بچپن کی باتیں، آپ کی لڑکپن کی باتیں، آپ کی جوانی کی باتیں، مکہ کو مکرم بنانے کی باتیں، مدینہ کو منور بنانے کی باتیں، ابو بکر کو صدیق اکبر، عمر کو فاروق اعظم، عثمان کو ذو النورین اور علی کو شیر خدا بنانے کے تذکرے سنا رہا تھا۔ تو میں تو اپنے گھر میں میرا میلاد بنا رہا تھا، خدا کے عرش سے لے کر تیرے گھر کے فرش تک رحمت کے فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ ارے سرکار کا میلاد تو یوں بھی ہو جاتا ہے، آقا کی یاد تو یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اولیاء کرام کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہمارے پاس آؤ تو ڈھول بجاتے ہوئے آؤ، چرس پیتے ہوئے آؤ، ننگے پاؤں آؤ، گدے میلے کچالے ہو کے آؤ۔
اللہ کے ولیوں نے ساری زندگی قرآن اور حدیث کا درس دیا ہے۔ جتنے بھی مزارات ہیں، کیا آپ نے کسی مزار کو مسجد سے خالی دیکھا ہے؟ ہر دربار کے ساتھ مسجد کا متصل ہونا یہ کس بات کی خبر دیتا ہے کہ جتنی اولیاء کاملین ہیں ان کی روح، ان کا جسم اللہ کے گھر کے ساتھ معلق ہے۔ جو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ ان اولیاء کرام کی چوکھٹ پر بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ہم نماز کے قریب نہ جائیں اور داتا صاحب کے عرس پر چلے جائیں ڈھول بجاتے ہوئے، ہماری داتا صاحب سے محبت نہیں ہے بلکہ ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ محبت کا انداز یہ ہے کہ داتا صاحب نے مسجد بنائی، لوگوں نے اعتراض کیے مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھا کے یہی سے ان کو قبلہ دکھا دیا۔ راجہ داہر نے کہا، راجہ راؤ نے کہا، اس نے کہا مسجد نہیں بنا سکتے، تیل بند کر دو۔ آپ نے کہا کہ تمہارے تیل بند ہونے سے ہمارے چراغ بند نہیں ہوں گے۔ آپ کے لوٹے میں جو وضو والا پانی تھا وہی درویشوں نے وہی پانی چراغوں میں ڈال دیا، چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے آ کر پھر آگ لگانے کی کوشش کی مسجد کو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دنیا داروں کے گھر تو جل سکتے ہیں، خالق کا گھر نہیں جل سکتا۔ اللہ کا گھر آگ لگانے کی کوشش کی، فاجر نے کہا کہ ہم آگ لگا دیں گے۔ میں کہ تم رب کے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہو، دیکھو تمہارے بادشاہ کا مال خود چل رہا ہے۔ ولی نے تو رب کے گھر کا رستہ بتایا ہمیں، ہم ان رستے کو بھول گئے۔ اور قیامت میں اللہ نے پوچھنا ہے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا؟ لوگوں کو اس علم کے متعلق کیا کہتے رہے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو قیامت کے دن 100% ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اور سرکار نے کیا فرمایا قرآن کی آیت کے مطابق، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، میں تم بہترین امت ہو۔ میرا آقا کیا فرماتے ہیں؟ تم، قرآن کہہ رہا ہے کیوں؟ تامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کا حدیث سے مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اے میرے صحابہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آئے۔ تمہارے بعد آنے والوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ 7 مرتبہ، یا رسول اللہ ان کو 7 مرتبہ ہم ایک، میں تم نے دیکھا اور ایمان لائے۔ میرے غلام ایسے وہ ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، قرآن پڑھا ہے، بزرگوں سے سنا، کلمہ پڑھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ بن دیکھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، 7 خوشخبریاں ان کے لیے، اور ان کا ایمان زیادہ کامل مضبوط ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے آپ پر فخر کیا، آپ کے ایمان پر فخر کیا۔ کوشش کرو زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق گزاریے۔ تکلیف دینے کی بجائے تکلیف دور کرنے کی عادت بنائیے۔ کسی کا حق کھانے کے بجائے اس کو حق دینے کی کوشش کیجیے۔ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے کسی کا بوجھ ہلکا کیجیے۔ انشاءاللہ میری بھی زندگی سنور جائے گی، آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔